تو اس کے انتظار میں تڑپتے رہو، اس کی باتوں کو یاد کرتے رہو، اس کے اچھے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرو، اس کی مٹھاس بھری باتوں کو یاد کرو۔ رہتی ہے پرسکون میری حالت نفس، میں سوچتا نہیں تیری بابت نفس، کرتا ہوں احتساب میں خود ہی حیات کا، کرتا ہوں اپنی ملامت، نفس دیتا ہے ایک سرور مجھے، اس کا ہر ستم کرتا نہیں ہے وہ، یہ عنایت نفس، مانا کہ زندگی کا سفر 4 دن سہی، لیتی ہے امتحان یہ 7 نفس، دیتا ہوں پیار کی میں زکاتیں، کبھی کبھی کرتا ہوں آنسوؤں کی سخاوت نفس، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پتھر خدا نہیں، پتھر خدا نہیں، کرتے ہیں بعض ان کی عبادت نفس، ہوتا ہے احتجاج مجھے اپنے قلب میں، کرتا ہے میرا خون بغاوت نفس۔ اور آپ بڑا اچھا جانتے ہوں گے مرحوم طارق عزیز جو کہ ایک نیلام گھر کا پروگرام کیا کرتے تھے، جو ہی آتے تھے اور آتے ہی بولتے تھے کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا السلام علیکم۔ کیا وہ خوبصورت انداز تھا اور کیا خوبصورت ان کی ادائیگی تھی، کیا وہ یاروں کے یار تھے، اور کیا وہ محفل کے اندر ہی، نیلام گھر کے اندر ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتے تھے۔ سادی ملا ہے جب بھی ملا ہے خلوص سے، لیکن ملا ہے کم ہی سلامت نفس، حقیقی دوست کی جدائی صحیح معنوں میں تکلیف دیتی ہے، اور صحیح دوست کہاں ملتے ہیں، اب تو مفاد پرستی کا زمانہ ہے۔ السلام علیکم، اور میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے۔ ہر روز صبح صبح میں آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں۔ یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، آپ اس کو دیکھیں اور میری باتیں سنتے چلے جائیں۔ دوستی آپ نے بھی کی ہوگی، بڑے بڑے دوست آپ نے بنائے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں دوست آ کے آپ کو یا تو کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور یا آپ سے قرض ہی اتنا مانگ لیتے ہیں کہ واپس کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں، اور ان کی کہاوتیں، ان کی حکایات، ان کی حکایتیں کمال کی تھیں۔ اس زمانے میں بیٹھ کر بھی وہ ایسی ایسی کہاوتیں کہہ گئے کہ آج بھی کبھی ہم غور کریں تو لگتا ہے شاید ہی میرے ہی ساتھ ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے شاید میرے ہی ساتھ ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، وہ اور میں اس طرح تھے جیسے بادام کے اندر مغز، وہ بادام کھولے نا اندر سے وہ گری نکلتی، مغز نکلتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہماری دوستی نیکسس، ویری لولی ٹو نیکسس، اتنی گہری تھی اس کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی اور میری دوستی بے مثل تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر جب عرصے بعد وہ واپس لوٹا اور میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے غصے سے کہا کہ اتنی مدد گزر گئی، تم نے کسی میسنجر کو، کسی پیغام لانے والے کو بالکل بھی نہیں کوئی پیغام بھیجا۔ میں نے کہا کہ اگر میں کسی پیغام لانے والے، کسی قاصد کو بھیجتا تو اس لیے نہیں بھیجا، اس لیے مناسب نہیں جانا کہ پیغام لانے والا جو قاصد ہے وہ تمہارے دیدار سے آنکھیں روشن کر لے گا اور میں تمہارے دیدار سے محروم رہوں۔ میرے درینہ دوست سے کہو کہ ایسا ممکن نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا،
اور زبان مجھ سے توبہ تو کروائے کہ میں تلوار کے ڈر سے بھی توبہ نہیں کروں گا. تمہیں کوئی بھرپور نگاہوں سے دیکھے تو مجھے اس پر رشک ہوتا ہے, مجھے حسد ہوتا ہے, میں جیلسی محسوس کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ کوئی تجھے بھرپور نگاہوں سے نہ دیکھے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ حقیقی دوست کی جدائی صحیح معنوں میں تکلیف دیتی ہے. اب شیخ سعدی نے اپنا کوئی میسنجر, کوئی قاصد اس لیے نہیں بھیجا وہاں پہ, دوست کو پیغام اس لیے نہیں بھیجا کہ جو بھی پیغام لے کے جائے گا وہ جاتا ہی پہلے تو میرے دوست کا دیدار یار کرے گا. اور فرماتے ہیں کہ میں اس دیدار کو تڑپتا رہا کہ میں دیدار یار میں تڑپتا ہوں, میرا پیغام لے جانے والا اس دیدار یار میں کیوں میرے یار کو مجھ سے پہلے دیکھ لے, میرے یار کی نگاہوں سے کیوں نگاہیں ٹکرا دے. تو شیخ سعدی نے اپنے دوست سے کہا, خدا را, میں نے اسی لیے تو کوئی پیغام لانے والا نہیں بھیجا کہ دیدار یار میں رویا رات بھر, بستر پہ میرے ہو گیا پانی کمر کمر. شیخ سعدی نے کیا کمال کر دیا کہ اپنے دوست کی تڑپ میں خود ہی تڑپتے رہے, اس کو یاد کرتے رہے. نہ کوئی خط پتر لے جانے والا قاصد ملا, اور اگر ملتا تو کیسے ملتا, آپ اپنی ہی نگاہوں سے اپنے ہی دوست کو دیکھنا چاہتے تھے. دوستی کا یہ لیول ہے. شیخ سعدی کی جو کہاوتیں ہیں وہ کمال کی ہیں. اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی سے دوستی کرتے ہو تو دوستی اتنی کمال کی کرو کہ دوست اگر کچھ دنوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے آپ سے جدا ہو جائے تو اس کے انتظار میں تڑپتے رہو, اس کی باتوں کو یاد کرتے رہو, اس کے اچھے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرو, اس کی مٹھاس بھری باتوں کو یاد کرو, اس کے لمحات کو یاد کرو, اور لمحات کو یاد کر کر کے اس کی یاد کو تازہ کرو. ایسا بالکل بھی نہیں کہ اپنے دوست کو پیغام کسی دوسرے کے ہاتھ بھجواؤ کہ دوسرا شخص جاتے ہی دیدار یار پہلے کر لے اور آ کر بتائے کہ تمہارا دوست کچھ بیمار دکھائی دے رہا تھا, تمہارے دوست کی آنکھوں میں کچھ نمی نمی سی تھی, تمہارے دوست کی آنکھوں کی پلکوں میں کچھ گہرائی تھی, تمہارے دوست کی آواز میں کچھ تھرتھراہٹ تھی. تو پھر دوست کی تڑپ وہ ایک عجیب رنگ میں بدل جاتی ہے. اس لیے شیخ سعدی کے مطابق جس سے دوستی ہے اس دوستی کو قائم رکھیں.